اہل حدیث کی ایک پہچان ہے کہ شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ کیوں کر ان کے اندر آیا؟ صحابہ سے. کیوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ حاصل کیے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے نبی بیمار ہوتے تھے دعا کس سے مانگتے تھے؟ اللہ رب العالمین سے. جبکہ ان کے زمانے میں ان کے متبعین میں بہت سارے لوگ تھے، یعنی کسی نبی کے فلاں متبع ہیں، فلاں ماننے والے ہیں، فلاں ان پر ایمان لائے ہیں، تو ایمان لانے والا آدمی اپنے نبی سے کبھی دعا نہیں مانگے، شفا کی نہیں مانگے. اور نبی بھی اللہ رب العالمین سے ہی شفا طلب کرتے تھے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. لیکن اب بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہو چکا ہے؟ اللہ رب العالمین، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے، لیکن اس کے لیے غلط راستے اپنانا یہ بھی شرک ہے. جیسے غلط طریقوں کو اپنایا جاتا ہے، لال دھاگا، کالا دھاگا، ہری مرچ، لال مرچ، اور اسی طرح کیا ہے، لیمو، ناریل. ہمارے گھر دیکھو کتنے عالیشان ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں ناریل لٹکا ہوا ہے، گھروں میں لیمو لٹکے ہوئے ہیں. اور کہیں کسی کام کے لیے بچہ باہر جا رہا ہے، پیاز کی ڈلیاں لاتے ہیں اور لیمو وغیرہ لاتے ہیں، ہری مرچ، نمک لاتے ہیں، سر سے پیر تک، پیر سے سر تک اتار کر بازو پھینک دیتے ہیں. یہ عقیدے کہاں سے آئے؟ یہ عقیدے کہاں سے آئے؟ بہت سارے مسلمان بھائی اپنے گلے میں ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین، چار چار تعویذ ڈال کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، یہ تعویذ کا معاملہ کہاں سے آیا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر نازل کیا ہے. تو اب یہاں قرآن کی آیت کو شفا کے طور پر گلے میں ڈال لینے میں کیا حرج ہے؟ اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے. اگر کوئی آدمی شہد کی باٹل اپنے گلے میں ڈال کر گھومے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی ہوگا؟ نہیں، سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے شفا میں، شہد میں شفا ضرور رکھا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے سے وہ شفا ملے گی. جس طریقے سے آپ استعمال کریں گے اس طریقے کی آپ کو شفا نصیب ہوگی. اس طرح کئی چیزیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ نے آنکھوں کے لیے سرمے میں شفا رکھا ہے. اب کوئی سرمے کی باٹل گلے میں ڈال لے کر پھرے؟ اللہ رب العالمین نے بعض غذاؤں میں شفا رکھا ہے. اگر کوئی آدمی کھجور کی تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لے، یہ عقل مندی ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا احمق انسان ہے وہ، جو قرآن اور حدیث کے خلاف یہ عقیدے لے کر چل رہا ہے. اور یقین مانیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے برے عقیدوں سے دور تھے. لہذا میرے بھائیوں، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے. کوئی لال دھاگا، کالا دھاگا، پیلا دھاگا وغیرہ وغیرہ. لوگ تو یہاں تک ستم کرتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کی ٹوپی، آج ٹوپیوں میں بھی قسمیں آئی ہیں، یہ ٹوپی فلاں پیر صاحب کی، یہ ٹوپی جب تک ہمارے سر پر رہے گی پیر صاحب کا آشیرواد ہمارے سر پہ رہے گا. ہم ترقی پر ترقی کرتے جائیں گے، ہمیں نظر بد نہیں ہوگی، ہمیں جنوں کا سایہ نہیں ہوگا، بھوت پریت وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا. بعض ظالموں نے یہاں تک شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا، جب یہ مر جاتے ہیں تو مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کر جاتے ہیں کہ کڑپے والے صاحب کی ٹوپی مجھے پہنایا جائے، اور فلاں صاحب کی چادر مجھے اڑائی جائے، فلاں کپڑے مجھے پہنائے جائیں اور قبر میں دفن کروائے جائیں. اور آج تو لوگ کیا ہے، جا کر باقاعدہ وہ پیر صاحب جو کپڑے پہنتے ہیں، ایک مرتبہ جو کپڑا پہنے نکال کر بازو رکھ دیے اور دوسری مرتبہ وہ نہیں پہنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کپڑا کٹنگ میں چلتا رہتا ہے. کٹنگ میں آپ کو آدھا میٹر ہونا ہے، 1 میٹر ہونا ہے، کٹ کر کے دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. یہ پورے ناجائز دھندے ہیں، حرام ہیں. اسلام کو بدنام کرنے والے چور اچکے ہیں. ان لوگوں سے بچنا اہل حدیث کا سب سے بڑا منشا، اور لوگوں کو بچانا اہل حدیث کی سب سے بڑی دعوت ہے. اور یہی طریقہ صحابہ کا تھا، صحابہ سے یہ عقیدہ ہمیں ملا ہے.